معزز سامعین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شکیل صدیقی آپ تمام کے حضور میں چند اپنے خیالات پیش کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، گویا اس مقصد کے ساتھ کہ آپ تمام اس آڈیو کو سننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جس کے بدولت کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آمین ثم آمین۔ سامعین کرام، آج کل کے موجودہ حالات جو گزر رہے ہیں، شاید میں نے اپنی زندگی میں یا ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اپنی زندگیوں میں ایسا ماحول کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہ تصور کر چکے تھے۔ کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہمارے گھروں میں ہم خود قید ہونا پڑے گا۔ مسلسل سالوں سے چلتا ہوا نظام ایسا بدل جائے گا، چلتے ہوئے رفتار میں کمی آ جائے گی، تیزی سے چلتے ہوئے کاروبار تھم جائیں گے، اپنی عمر کے ساتھ شعور حاصل کرتے ہوئے اسکول اور دانشگاہ جانے والے بچے اتنے الجھن میں رہ جائیں گے۔ اللہ معاف کرے کہ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ سے یا بزرگوں کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آئیں اور انہیں کسی سے ملنے یا کہیں جانے پر روکیں اور پابندیاں لگائیں؟ ایسی نافرمانی ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہ کی تھی جو آج کل نظر آتی ہیں۔ یہ کیا ظلم ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اسے ایک قیدی کی طرح پیش آ رہے ہیں اور اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے آنکھیں ترستی ہیں۔ کیا خوبصورتی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو اسے ملنے کے لیے بے چین ہوتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور نئی تدابیریں بتا کر اسے جلد سے جلد شفایاب ہونے کی دعا کرتے، اور جب وہ شفایاب ہو کر آتے تو انہیں مبارکباد پیش کرتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی اچھا ہو کر لوٹتا ہے تو اسے اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ پھر سے بیمار ہو جائے۔ شوہر کے لوٹنے پر یا لوٹنے تک شدت سے انتظار اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے والی بیویاں آج بے چینی، مایوسی اور ڈر سے انتظار کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے گھروں میں مہمان آتے تو ہمارے چہروں پر ایک رونق سی محسوس کرتے تھے، لیکن آج کسی کی آمد پر ایک خوف زدہ یا خوف سا ماحول محسوس کرتے ہیں۔ اور روزمرہ کی خوراک میں جو تبدیلی ایسی کہ سوچیے مت، پیٹ بھر کر کھانے والے آج کلونجی کو ترستے ہیں۔ ہر گھر میں بادام، کھجور یا کم از کم پھل نظر آتے تھے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آج بڑے بڑے دوائیوں کے ڈبے نظر آتے ہیں اور آکسیجن کے سلنڈرز نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب کو معاشرتی اور معیشتی زندگی سے اتنے زخم ملے ہیں کہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگ کھانے پینے کے لیے، نوکری کے لیے، اخراجات برداشت کرنے کے لیے محتاج ہو چکے ہیں۔ ایک دوسرے کو جان دینے والے رشتہ دار آج کسی کی میت پر بھی جانا ہو تو بڑی پابندی سے جایا کرتے ہیں۔ بے بسی ایسی کہ اگر کوئی روتا بلکتا بھی نظر آ رہا ہو تو اسے گلے سے نہیں ملا سکتے اور دور ہی کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ڈر کا عالم کتنا مضبوط ہو گیا ہے۔ کسی کے گھر میں شادی بیاہ ہے تو ایک عجیب سی کیفیت اور کشمکش
محسوس ہوتا ہے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا کرتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی 60 70 80 سال تک مل جل کر رہنے والے لوگ آج ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ جب بھی کسی سے مخاطب ہونا ہوتے ہوں تو چہرے کھل اٹھ جاتے تھے، لیکن عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ماسک نہیں پہنا ہے تو دور سے ہی اپنا راستہ بدل رہے ہیں۔ عید براتوں میں، شادی بیاہ میں وہ بچوں کی چہچہاہٹ، وہ بمبئی مٹھائی کی ٹن ٹن کی آواز، وہ رنگین غبارے اور وہ خوشبودار کھانے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ گلیوں میں خوفناک سناٹے، عجیب و غریب خاموشی اور چوری چھپے ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی لوگ جنہیں اپنے گھروں کو، اپنے خاندانوں کو اور اس معاشرے کو ضرورت تھی، وہ ایسا بچھڑ رہے ہیں کہ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف خواب میں آ کر چلے گئے ہیں۔ اسکول، دفتر، ذریعہ سفر میں ان تمام چیزوں میں تبدیلی ہم سب کو پریشان کر چکی ہے۔ جب بھی ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہوتی تو ایک امید رہتی تھی، ایک ہمت سی آ جاتی تھی، لیکن ماحول ایسا ہے کہ لاکھوں خرچنے کے بعد کوئی امید باقی نہیں رہ رہی ہے۔ اور جب بھی کسی کی موت ہو جاتی تھی تو کئی دنوں تک رنج و غم میں ڈوب جاتے تھے، لیکن آج کل جیسے ہی مدفون کرتے ہیں، ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگلا کسے دفنانا ہے، اور اشارتاً یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر مٹی کرنا ہے۔ حد تو تب ہو گئی ہے کہ ہم اپنے ماں کے پیٹ سے سانس لینا سیکھ کر آتے ہیں، یہ قدرتی نظام ہے، لیکن کئی برس کی زندگی گزارنے کے بعد آج ہمیں سانس لینے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا پڑ رہا ہے۔ محفلیں، خوشیاں، دعوتیں، وہ کمینے دوست لوگ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ جب بھی یہ دوست ملتے تھے ایک نئی فضا سی چھائی ہوتی تھی اور خوش ہو کر گلے ملتے تھے۔ وہ میٹھا پان اور وہ سگریٹ کا دھواں یاد آتا ہے۔ کیا خوبصورت وقت تھا وہ کہ ہر صبح ایک گرم گرم چائے کے ساتھ اخبار کافی تھا، لیکن آج کل دن بھر مختلف زاویوں سے عجیب و غریب اخباریں، پیغامات ستم سے بھری رہتی ہیں، جو ہر لمحہ بر لمحہ ملتی رہتی ہیں۔ اللہ نے مسجد کے میناروں سے صدائیں دیتا رہا۔ اب حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ نماز کے لیے کوئی دوڑتا ہے تو مسجدیں بند اور ویران نظر آتی ہیں۔ ان تمام نازک جائزوں کے بعد نتیجتاً یہ ہے کہ ہم فوری طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کر اپنا ماتھا اور ناک لگڑ کر اس سے معافی طلب کر لیں، اپنے بزرگوں سے اور اپنے مرشدین اکرام سے معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں۔ انشاءاللہ یقیناً ان تمام پریشانیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسے نازک حالات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر مہربان رہا ہے۔ ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے، ہم اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ گھروں میں وقت بتانے کا موقع عنایت ہوا۔ شدت کی گرمی میں بلک کر کام کرنے والے لوگ آج گھر بیٹھ کر تنخواہیں حاصل کرتے ہیں۔ جو بھی صاحب حیثیت ہیں ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ دولت ہی کافی نہیں بلکہ دعاؤں میں بھی رہنا چاہیے۔ بعض لوگ
اپنی مزاج میں تبدیلی لائے ہیں اور جینے کا سلیقہ بھی سیکھے ہیں۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ کو احساس ہوا ہے کہ ہم تمام کو مسجدوں کی طرف رجوع ہونا ہے۔ تو کل ایسا کہ ایسے ہنگامی حالاتوں میں بھی نئی تدابیروں کو اپنانے سے کئی کام بن سکتے ہیں، یہ احساس ضرور ہوا ہے۔ یقیناً یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے۔ تو لہٰذا میں آپ تمام سے ادباً دل سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہم پر رحم عطا کرے، اور جو بھی تکلیف میں ہیں، جو بھی بیمار ہیں، جلد سے جلد انہیں شفا عطا کریں۔ یہ بھی یقیناً دعا کیجئے کہ مسجدوں کے دوار کھل جائیں اور ہم اللہ کی عبادت جاری کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آداب، آپ کا محمد شکیل صدیقی۔